الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوست، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی ذات بھلا دی، اپنے آپ کو بھی وہ بھول گئے. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں. فاسق کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا ہے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان اللہ کے حکم سے خارج ہو گیا. فسق کہتے ہیں خروج، اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا. فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے، اللہ نے ایک حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ہماری زندگی گزارنے کی ایک حدود ہے جو ہمارے باطن سے شروع ہو کر باہر تک آتی ہے. باطن سے آتی ہیں، باطن میں ایمان ہے اور باہر میں اسلام ہے. اسلام کا دائرہ وسیع ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی ہے، پوری انسانیت کے ساتھ ہے. اسلام کا دائرہ، اس کے حدود مقرر کیے ہیں. تلک حدود اللہ، اللہ نے فرمایا یہ حدود ہے میرے، ان سے باہر نہیں نکلنا، تم نے ان کے اندر رہو. بڑی گنجائش ہے اس کے اندر. آج لوگ کہتے ہیں جی دین میں تنگی، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، میری اور آپ کی سوچ میں تنگی. یاد رکھو، انہیں اسلام نے ہر چیز کا حل ہے، اس کا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طریقے پر اپنی زندگی، اپنے لائف، اپنے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، معاشرے، انسانیت کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لیکن اس دائرے سے باہر نہ نکلیں. اولئک هم الفاسقون، قرآن نے کہا وہ لوگ فاسق ہیں جو اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں. اور جو دائرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ فاسق. اور جو فاسق ہے اللہ فرماتے ہم نے فاسقوں کے لیے جہنم بنائی ہے. تو فرماتے کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھلا دیا جن نے، لا تکونوا، ہمیں نصیحت کی جا رہی، لا تکونوا. ہم آخر میں آئے ہیں، اس سے پہلے بہت طویل تاریخ ہے ان لوگوں کی جن نے مولا کو بھلایا اور پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ایک بڑی تاریخ ہے، قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے 70 بڑی بڑی امتیں ایسی گزر گئیں،
70 बड़ी बड़ी उम्मतें। छोटी छोटी उम्मतें तो पता नहीं, हर नबी की एक उम्मत होती है, हाँ वो 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 50 हो, 1000 हो। लेकिन जो बड़ी बड़ी उम्मतें हदीस शरीफ में आता है वो 70 के करीब है। फरमाया कि अंतुम तो तिम्मुनहा, तुम 70वीं तुम उम्मत हो जो सबसे बड़ी उम्मत हो। तो 70 पहले जो बड़ी उम्मतें गुजरी और छोटी उम्मतों का तो शुमार ही नहीं है, उनमें जिन लोगों ने मौला को भुलाया था उनका नाम निशान भी मिट गया। भला ला तकूनु, हमें कहा जाए ला तकूनु, उन जैसे मत होना। कल्लज़ीना नसुल्लाह, जिनने अल्लाह को भुला दिया था। इंसान अल्लाह को भुला देता है, अजीब बात है। आया अल्लाह के पास से है, खाता अल्लाह की है, जाना फिर अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह ही को भुला देता है। ये दरअसल फितरत की खराबी है, इसकी फितरत खराब हो जाती है इंसान की। हदीस शरीफ में हर इंसान को अल्लाह ने ऐसी फितरत पर पैदा किया है कि अपने मोहसिन को पहचानता है, उसका एहसानमंद रहता है, मोहसिन के साथ उसको प्यार होता है। तो इंसान को अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो ऊपर से अल्लाह ताला ने शान रबूबियत बताकर हमें ज़मीन पर भेजा है, लेकिन फिर ये दुनिया की रंगीनियों में आकर मालिक ही को भूल जाता है, मोहसिन को भूल जाता है। ये ऐसी है जैसे कोई गैर मुल्क चला जाए, वालिदैन को भूल जाए। कितनी शिकायत आती, कभी जाके पूछता भी नहीं, जाके पूछता अरसा दराज हो गया। जैसे एक बुड्ढा था ना, उसका बेटा बाहर चला गया तो मोबाइल फोन लेकर गया अपने ठीक कराने। यार ये मोबाइल फोन खराब है, कई महीने हो गए वो मेरे बेटे की कॉल नहीं आती, पता नहीं ये रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसने देखा मोबाइल तो ठीक था, तो वो हंसने लगा। उन्होंने कहा भाई वो कॉल करेगा तो आएगी ना, वो कॉल ही ना करेगा तो कहाँ से आएगी। वो बाबा समझ रहा था कि शायद मेरा मोबाइल खराब है। बाहर जाकर भूल जाते हैं, वहाँ की रंगीनियाँ और चमकीनियाँ उनमें गुम हो जाते हैं, अपने अब्बा और अम्मा को भूल जाते हैं। तो मैं और आप क्या कहते हैं, उसकी फितरत खराब हो गई। वरना वालिदैन से मोहब्बत तो फितरी चीज़ है, ये किसी कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती माँ बाप से मोहब्बत। छोटा सा बच्चा ही माँ बाप से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है अपनी माँ से मोहब्बत करना, बाप से मोहब्बत करना हमारी फितरत में है। लिहाजा जब उसी फितरत पर अगर इंसान बड़ा होता है तो वो बूढ़ा भी हो जाता है तो अपने माँ बाप को नहीं भूलता। यही वजह है कि कुरान मजीद ने जो दुआ दी है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ये हर जवान के लिए भी है, बुढ़े के लिए भी है, वालिदैन जिंदा है तब भी है, वालिदैन दुनिया से गुजर गए तब भी है, उन पर 20 साल गुजर गए तब भी है। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि हम वक्त तुमने उनको याद रखना है। और हमने दुआ का मजमून भी दे दिया, अल्लाह हमारे माँ बाप पर ऐसे रहम करना जैसे बचपन में हमें रहम और शफकत के साथ उन्होंने पाला है। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, उस फितरत को जिंदा रखने के लिए हमें दुआ तक तलकीन फरमाए। अगर तुम्हारे वालिदैन दुनिया से गुजर भी जाएं तो तब भी तुमने उनको नहीं भुलाना। तो आप बताएं, वालिदैन तो हमारे खालिक भी नहीं है, हमारे मालिक भी नहीं है। वालिदैन ने सिर्फ हमें पाला है और पालने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल और यूज़ की है वो भी अल्लाह की पैदा करता है कि आटा ला कर दिया, रोटी पका दी, दूध ले आए, सब्जी ले आए, गोश्त ले आए, कपड़े ला कर दे दिए। इसका खालिक भी वालिदैन नहीं, लेकिन उसके हुकूक कैसे हमें बताए गए और हमें याद दहानी कराई गई इस फितरत से बाहर ना निकलना। तो मुझे बताए हमें अपने रब्बा को किस कदर याद करने की जरूरत है कि जिसके पास से आए और जिसके सहारे रहते हैं और उसी के बाद वापस जाना है हमें। ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ है मौला को भूल जाना। अगर एक आदमी मौला से गाफिल है, खिलाफ फितरत जिंदगी बसर कर रहा है, वो इस दुनिया में मौला की जमीन पर रहकर मौला को भूल कर, कुरान ने कहा ला तकूनु, हमें नसीहत कर रहे हैं। वरना हम क्या सजा देंगे, 2 सजाएं देंगे। कल्लल्लाह पानसाहुम अनफुसहुम, तुम्हें तुम्हारी जात से गाफिल कर देंगे। तुम जिंदगी में वो फैसले करोगे तो तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारोगे, तुम छोड़ देंगे जाओ। जिस तरह बच्चा बहुत जब नाफरमानी पर उसके वालिदैन के जाओ धक्के खाओ, फिर उसको पता चलता है कि वो बाहर के माशरा उसके साथ जो कुछ करता है, फिर उसके माँ बाप की नसीहत और माँ की नसीहतें याद आती हैं। अनसाहुम अनफुसहुम, याद रखो जो मौला को याद नहीं रखता वो अपनी जिंदगी के फैसले भी सही नहीं कर सकता। कुरान फैसला दे रहा है,
ہم ذات بھلا دیتے ہیں، اپنے خلاف فیصلے دے رہا ہے، غلط فیصلے کر رہا ہے۔ آج دیکھو ساری قوموں کو اپنے خلاف فیصلے کیے، عذاب الہی کا شکار ہوئے، اپنے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ فرعون وہ غلام ہی تو چلے گئے تھے نا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام لے گئے، لیکن اپنے خلاف فیصلہ دے دیا، میں پیچھا کروں گا۔ اس کے کبر نے اس کو رکنے نہیں دیا حالت۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو محلات میں سے نکالا، ہم نے باغات میں سے نکالا، ہم نے بہترین سرزمین سے ہم نے فرعون اور ان کی فوجوں کو نکالا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت بڑا مارکا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں سے نکالے جا رہے ہو، اور یہ تمہاری جگہ دوبارہ کن کے کام آنے والی ہے۔ انساہم انفسہم، اپنی ذات بھول گئے۔ فیصلہ سب، حالانکہ کوئی عقل والا ان کو سمجھاتا کہ بھائی چلے گئے ہیں چند ہزار تو چلے جائے ہیں، تو غلام ہی تھے، وہ کون سے ایسے تھے کہ جن کی جانے سے تمہارا معاشرہ نیچے گرائے گا؟ کچھ سکیل والے لوگ جائیں تو چلو بھائی ملک کا نقصان ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جائیں، تھے تو غلام ہی تھے، جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے، ایسے ہی کام کرتے تھے۔ لیکن نہیں، قرآن کہتا انسام انفسہم، جب مولا کو بلایا ہم نے ان کی ذات سے ان کو غافل کر دیا۔ اب مقام کریم فی ضرور من ضرور مقام کریم، ہم نے باغات میں سے اور ہم نے محلات میں سے ان کو نکالا، سمندر میں جا کر غرق کر دیا۔ میں لا تکون ہوں، یاد رکھو، اللہ تنبیہ فرما رہے کہ پہلا نقصان کیا ہوگا کہ تمہیں تمہاری ذات سے غافل کر دیں گے، ہر فیصلہ تم غلط کرو گے۔ لوگ اللہ کے رسول کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یار ہم ان اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ آج تک کسی نے ترقی نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہمارے سامنے خبریں نہیں ہوتی، ہمیں جہاز اڑتا تو نظر آتا ہے، گرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر گرتا سمجھ میں آ جائے کہ گرا بھی ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے بھی اڑنا کیا ہے اور گرنا کیا ہے۔ ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی کہ وہ ایسے ہو گیا۔ چنانچہ ہمارے پاکستان میں بھی آپ تاریخ پڑھ لیں، پاکستان میں وہ لوگ جو بڑے ایک آئیکن کہلاتے تھے، آئیکن، بڑی ان کا نام تھا مال دولت میں، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں حیران ہو جائیں گے کہ ان کے جو مالک اور آنر تھا اس کو عیدی والوں نے کفن دیا، اس کے بچے اور اس کے پوتے اور پڑ پوتے کفن دینے تیار نہیں تھے، کیونکہ پوری دنیا میں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں۔ فون کر دیا عیدی والوں کو، ہمارے دادا پر دادا کی لاش اٹھاؤ اور اس کو تم وہاں پر لے جاؤ اور اس کو کفن دے کر کہیں بھی دفن کر دینا، ہمیں بتا دینا کتنا خرچہ ہے، ہم تمہیں خرچہ بھیج دیں گے۔ اللہ کو بلانے کا نتیجہ، اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے جو غلط کام ہو، جانے ہی نہیں دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب میں بندے سے پیار شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کو برائی سے ایسے بچاتا ہوں جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ یار دیکھو اس کو سردی لگ جائے گی، اس کو ایسا ہو جائے گا، پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، یہ نہ ہو جائے، اس کو ملیریا نہ ہو جائے، اس کو ٹائیفائڈ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ پر میں اس سے زیادہ بڑھ کر میں اس اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہوں جس بندے کا میرے بندے کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو جب وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں یاد کریں گے بتائیے؟ آپ مجھے بتائیں، دو دوست ہوں اور دوسرے دوست کو پتہ چلے گی کہ فلاں میرے دوست کے ساتھ یہ مشکل ہے تو اس کو درخواست نہیں دینی پڑتی، خود آتا ہے وہ دوست، یار کوئی مدد کی ضرورت ہو تو ہم تیری مدد کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس مدد میں عاجز ہو، لیکن مولا کی ذات تو عاجز نہیں ہے، وہ تو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ لفظ ناممکن جو ہے نا، امپاسبل کا جو لفظ ہے، ناممکن کا لفظ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تحت الامکان، ایسی تمنا تحت الامکان یعنی جو ہو سکتی ہے، جو ہو سکتی ہے اللہ کی قدرت سے، ایسی تمنا نیکی کی کرنا، اس پر بھی اجر مل جاتا ہے، چاہے دنیا میں سنت الہی نہ ہو۔ اور اس پر دلیل کیا دی؟ بخاری کی روایت کہ پیغمبر صاحب فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں،
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 7 بار رسول اللہ نے تمنا فرمائی۔ آپ بتائیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے، اللہ قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے، لیکن سنت الہیہ یہ نہیں ہے ایک بار جو چلا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندہ کیا تھا بطور معجزے کے ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں وہ دوبارہ وفات پا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ نے تمنا فرمائی اس بات کی، یہ بتا دیا کہ بھائی نیکی کی تمنا تو تم کر سکتے ہو، اجر تو مولا نے دینا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اس زمانے میں، جس زمانے میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، ایک راہب گزرا۔ راہب وہ عیسائی لوگ ہوتے تھے جو اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، لیکن شریعت نے منع کر دیا، اللہ رہبان فی الاسلام، تم اللہ اللہ کے لیے جنگل میں نہ جاؤ، تم اللہ اللہ لوگوں میں کرو تاکہ تمہارے اللہ کرنے سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ بھائی اگر کچھ نہیں ہوگا تو اس کے انوارات اور برکات اور اڑوس پڑوس کو ملے گی، اس لیے ہمیں اجتماعی بیچ میں رہنے کا حکم ہے، ہمیں جنگل میں جانے کا حکم نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، تم رہبانیت مختار مت کرو، لوگوں میں رہو، تمہارے رہنے سے کا فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں، تو مٹی کی ٹیلوں سے گزر رہا، کہا ہائے کاش یہ مٹی کے ٹیلے آٹا ہوتا اور میں ان میں تقسیم کر دیتا۔ یہ تمنا چیز چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر کو اللہ نے وحی بھیجی کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا۔ حالانکہ یہ تحت الامکان تو ہے کہ اللہ آٹا بنائے، لیکن سنت الہیہ نہیں، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کس چیز کا ممکن ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی سنت اور طریقہ نہ ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ دادا تحت الامکان تو ہے لیکن سنت الہیہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھ دیا، عجیب بات ہے۔ اور اگر عمل میں بھی غلطی ہو جائے، انسان اگر صحیح نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور عمل میں غلطی ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے دیتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے فضیلت سنی کہ اگر انسان چھپ کر صدقہ کرے جس کا کسی کو علم نہ ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ لہذا نفلی جو صدقات ہے، قانون ہے شریعت کا کہ نفلی صدقات چھپا کر دے اور فرض صدقات دکھا کر دے۔ زکوٰۃ دینی ہو تو آپ بتا سکتے یار یہ میری زکوٰۃ ہے، فلاں جگہ پر پہنچا دو، کسی کے ہاتھ آپ بھیج رہے ہیں یا وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں بھی ہماری زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اگر فرض کو بھی چھپائے گا تو لوگ تہمت نہ لگائیں کہ یہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن نفل چونکہ وہ اللہ کا نفلی معاملہ ہے، فرمایا وہ چھپا کر کرنا افضل ہے اور جو فرض ہے وہ دکھا کے کرنا افضل ہے۔ ہر آدمی رات کو نکلا، حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ لے کر نکلا کہ میں ایسے دوں گا کہ اسے پتہ نہ چلے، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے رات کو 12-11 بجے باہر نکل کر جانے کو، ہو یہ کوئی ضرورت مند ہے جو بیچاری اتنے رات میں گھر سے، اور وہ بھی عورت ذات ہے، تو اس نے چپکے سے جا کر اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ تو اگلے دن مشہور ہو گیا کہ فلاں جو کنجری تھی، طائفہ تھی، وہ اپنے یار کو ملنے جا رہی تھی، کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ اس آدمی نے کہا ہو میرا تو صدقہ ضائع ہو گیا، صحیح جگہ نہیں گیا۔ اگلے دن پھر نکلا مال، تو دیکھا کہ ایک آدمی چھپتا پھر رہا ہے۔ انہیں کہا ہو یار لگتا ہے بہت غریب اور ضرورت مند ہے کہ بیچارہ اپنا چہرہ بھی نہیں صحیح طرح دکھانا چاہتا، یہ چھپ کر کسی ضرورت کے لیے نکلا ہے، بھی کوئی چیز کہیں سے مل جائے تو اس نے چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگلے دن لوگوں نے کہا کہ فلانا ایک چور ہے، بڑا مشہور چور، رات چوری کرنے جا رہا تھا، کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ پھر وہ حیران ہوا کہ بھی میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ تیسرے دن پھر وہ نکلا تو دیکھا کہ آدمی گھوڑے پر آ رہا ہے، انہیں کہا یار یہ مسافر ہے جو رات کو آ رہا ہے، تو اس نے اس کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ تو اگلے دن پتہ چلا کہ فلانا سردار جو ہے وہ رات کو آ رہا تھا تو کسی نے اس کو صدقہ دے دیا۔ انہیں کہا اللہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا خرچ کروں، میں نے تو بس جو تھا وہ کر دیا، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی لیکن میری کوشش غلط نکلی۔ تو اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان کے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا
کہا انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی تیرے پاس آیا ہوں، اللہ نے وہی بھیجی ہے، تو نے 3 دن یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ کہا کہ تیرے اس عورت کو صدقہ دینے کا نتیجہ نکلا کہ اس نے کہا کہ لوگ رات کے اندھیرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتے ہیں اور میں رات کے اندھیرے میں مال کی خاطر گناہ کرتی ہوں۔ اس توبہ طائب ہو گئی، اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ اور وہ جو دوسرا وہ چور تھا، انہوں نے کہا رات کو لوگ صدقے دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میں ناراض کرنے کے لیے چوری کے لیے جاتا ہوں، اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ اور تیسرا سردار، اس نے کبھی اللہ کے راستے میں مال نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یار لوگ رات کو چھپ کر مال دیتے ہیں اور میں دن کے وقت سائل آتا ہے تو اس کو مال نہیں دیتا۔ اس نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے تینوں راتوں کے صدقات کو قبول فرما لیا، ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ میرے دوست، اللہ فرماتے ہیں جب تم ہمارے بن جاؤ گے، ہمیں یاد کرو گے، ہم تمہیں یاد کریں گے، پھر دیکھو تمہاری لائف کیسے گزرتی ہے۔ تمہیں گڑھے میں نہیں گرنے دیں گے، تمہیں سنبھالیں گے ہم۔ تمہیں ایسے فیصلہ نہیں کرنے دیں گے جو تمہارے خلاف ہو، تمہارے بال بچوں کے خلاف ہو، تمہاری عزت کے خلاف ہو، تمہارے مال کے خلاف ہو، تمہارے ایمان کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ تم ہمیں یاد رکھتے ہو، تو ہم تمہیں کیوں نہ یاد رکھیں۔ اور وہ عاجز بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہے، دنیا میں دوست عاجز ہوتے ہیں، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ عاجز ہیں، ان کی ذات عاجز نہیں، ویسے اسباب پیدا کر دے گی۔ اور دوسرا نقصان، اولئک هم الفاسقون، اللہ نے فاسقوں کی سب میں شخص کو رکھ دیا جو خدا کو بھول جاتا ہے کہ فاسق ہے، یہ حد سے نکلا ہوا ہے، ہمارے دائرہ حدود سے باہر ہے۔ یہ شخص فاسق کا ٹھپا لگتا ہے۔ فاسق کافر کو بھی فاسق کہتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ بھی فاسقوں کی سب میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کافروں والے کام کر رہا ہے، اس لیے ٹائٹل بھی وہی دے دیا اس کو، اللہ نے وہی ٹائٹل اٹھا کر اس کو دے دیا۔ حالانکہ کافر نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا انسان، لیکن ٹائٹل اس کو وہی مل گیا جو ٹائٹل کافروں کے لیے تھا، وہی اس کے لیے کر دیا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور خفت کی بات ہے کہ وہی ٹائٹل اس کے اوپر لگا دیا جائے۔ جس طرح حافظ قرآن جو ہوتا ہے، آ کر اس بندے کو دے دیا تو بندے کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہو گئی۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی لفظ حافظ بولیں گے تو قرآن کا حافظ کا لفظ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اٹھا کر دے دیا۔ اسی طرح جو ٹائٹل کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے تھا، اللہ اور جو شیطان کو سب سے پہلے ملا ففسق عن ربی، اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا، تو وہ ٹائٹل اٹھا کر اس مسلمان کو دے دیا جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ معمولی مذمت نہیں ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ ادھر نام بدل دیا، نام بدلا گیا۔ کہا مومن تھا، مسلمان تھا۔ مومن اور مسلمان دونوں نام اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم السلام نے مسلمان رکھا، اور مومن یا ایھا الذین آمنوا، ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہم سے، لیکن وہ ہٹا دیا اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ لوگ جو ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم ایک تو ان کی ذات سے ان کو غافل کر دیتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، زندگی میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر مر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور دوسرا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ حدیث شریف میں آتا دنیا ملعونہ، پوری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دنیا کی چیزیں خدا کی رحمت سے دور کرنے والی ساری، پورا عالم میں جو چیزیں آپ اس میں مشغول ہوں گے مولا کو چھوڑ کر، تو یہ لعنتی چیز بن جائے گی۔ الا ذکر اللہ، ہاں جہاں اللہ کا نام آ جائے۔ اللہ کا نام وہ ہے جو اس دنیا میں لیا جاتا ہے، لینے والے، لینے والی جگہ، لینے کے اسباب، ان سب کو فرمایا کہ وہ اس لعنت سے باہر ہے، وہ خدا کی رحمت کے نیچے ہیں۔ الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا نام، مسجد ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں، گھر ہے گھر میں آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ کہتے حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صاحب نے کہا حضرت کیسے قبرستان بنتے ہیں؟ فرمایا اگر اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی، تمہارے گھر قبرستان ہے۔ اگر وہاں نماز پڑھنے والے ہیں، جیسے گھروں میں جب تک بڈھے یا بڑھیاں رہتے ہیں بڑی رحمت رہتی ہے، یہ جب چلے جاتے ہیں تو سب پھر پیچھے پتہ چلتا ہے کیا ہوا۔
کیونکہ ان کی وجہ سے وہ جو گھر ہے وہ رحمت بنا رہتا ہے. اللہ ہماری چھوٹوں کی کمی کوتاہیاں بھی معاف رکھتے ہیں، کیونکہ تلاوت کر رہے ہیں ہر وقت، وہ گھر میں ہر وقت ذکر اذکار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں. اللہ ذکر اللہ وما والا ہو، میں اللہ کا ذکر وما والا، اور جو ذکر تک پہنچانے کی چیزیں، جتنی چیزیں آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر مسجد میں آئے، یہ آپ کی گاڑی یا آپ کی موٹر سائیکل یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ خدا کے ذکر تک لے کر آئی ہے آپ یہ کپڑے پہن کر آئے ہیں. عجیب عجیب حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا یہ کپڑے بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اس کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے ساتھ حج کیا، یہ کپڑے بھی شکر گزار تو انسان کے. اس لیے حدیث شریف میں کیا آتا ہے، عجیب بات، سبحان اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا باندھا ہوا ہے، رومال باندھا ہے، اور جب سجدہ کرے تو رومال گر جائے. رومال گر گیا، آپ نے باندھا تھا لیکن وہ نیچے گر گیا، جیسے میری پگڑی کا شملہ پیچھے تو اس سجدے میں آگے گر گیا. یا کسی نے زلفیں رکھی ہیں اور وہ سجدے میں زلفیں گر گئیں، فرمایا اٹھانے کا تکلف نہ کرو کیونکہ وہ بھی سجدہ کرنا چاہتا ہے. بخاری شریف میں. چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے بال رکھتے تھے، حضرت کے بڑے بال تھے، پنٹے. جب سجدہ کرتے تھے تو لازمی بات وہ آگے گر جاتے. تو چونکہ یہ لوگ تو بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بارے معلومات بعد میں صحابہ سے سکھا انہوں نے. اکابر صحابہ کے شاگرد ہیں یہ لوگ، اگرچہ خود صحابی ہیں، رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے تو گود میں پلے سب کچھ، لیکن علم جو ہے وہ بڑوں سے سیکھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے جس کو آج پونی ہم کہہ سکتے ہیں، ربڑ سے بال باندھ لیے انہوں نے، کیونکہ حضرت سجدہ بھی لمبا کرتے تھے، بڑے عبادت گزار تھے صاحب کا، تو وہ باندھ لیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے صحابی. انہوں نے دیکھا کہ صاحب زیادہ سجدے میں ہے، کافی دیر سجدے میں، اور بال بندھے ہوئے ہیں، تو پیچھے سے جا کر ربڑ نکال دیا، اور جب ربڑ نکالا تو بال یکدم ان کے آگے آ کر گر گئے. خیر نماز پڑھنے کے بعد وہ پہنچے، چاچا جان یا آپ نے میری پونی کیوں کھولی؟ تو فرمایا میں نے تمہارے نانا جان سے سنا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے اور اس کا کپڑا گر جاتا ہے یا بال گرتے ہیں وہ بھی سجدہ کو مت، تو نے اسی لیے روکا ہے تاکہ سجدے میں نہ گرے، تو وہ تو سجدہ کرنا چاہتے تو ان کو باندھ رہا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی بات میں مشغول ہوتا ہے تو ہمارے جسم کی یہ کپڑے اور یہ عارضی چیزیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ مولا کے سامنے سجدہ کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ فرمایا کپڑا گر جائے تو اس کو اٹھانا نہیں کہ سمیٹنے لگو، بلکہ اس کو بھی پڑا رہنے دو، کیونکہ وہ بھی در مولا پر پڑا رہنا چاہتا ہے. اور عالم متعلم فرمایا تیسرے عالم دین، عالم ربانی، وہ اس لعنت سے خارج ہے کیونکہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور متعلم اور دین کا طالب علم جو اخلاص سے اللہ اور رسول کے علوم کو حاصل کرتا ہے، فرمایا یہ لعنت سے باہر ہے، ورنہ باقی ہر چیز دنیا کی آپ کو مولا سے دور کرنے والی ہے، قریب کرنے والی نہیں ہے. لیکن اگر اس میں اللہ آ جائیں گے، اسی وجہ سے بسم اللہ کی سنت دی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کام بغیر بسم اللہ کو ہوگا برکت نہیں. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کا نام پڑھو گے، بسم اللہ پڑھو گے اس کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام شامل ہو گیا. جب شامل ہو گیا تو وہ لعنت سے نکل کر رحمت میں آ گئی. کرنا تو ہے آپ نے، بولو بھائی، آپ نے پانی پینا تو ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ سے پیئیں گے، اب آپ خود سوچ لیں اس کا سٹیٹس کیا ہو جائے گا. بسم اللہ سے آپ روٹی کھائیں گے، سٹیٹس کیا ہو جائے گا. بسم اللہ سے آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جتنے بھی کام ہے حدیث شریف میں آتا ہے، ہر کام سے پہلے جب اللہ کا نام کو لیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو کوئی بلند کرتا تو بتا دیتا ہے بھائی ہم تو مولا کے سہارے جیتے ہیں، اپنے سہارے تھوڑی جیتے ہیں، ہم تو مولا کے جب تک اس کا نام نہ لے ہمارا تو کام نہیں بنتا. یہ ہے ذکر اللہ و ما والہ و عالم و متعلم. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.